شیخ، قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عالم دین کے بچے اکثر دیکھا گیا ہے دین سے کافی زیادہ دور رہتے ہیں. خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ مستقبل میں مزید کوئی علمی اور عملی کام کرنا چاہتے ہیں، آج کل کے خطبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دروازوں پہ جا کر آپ اچھے پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں. اور محمود صاحب آپ یقین جانیں، ایک تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لاک ڈاؤن میرے لیے تو اللہ کی رحمت ثابت ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں الشیخ عبدالمنان راسک صاحب حفظہ اللہ ان کے پاس، ان کی رہائش گاہ پر ہم آئے اور ہم نے ان سے کچھ اہم سوالات تھے جو اس وقت ملک کی وبا ہے اور کچھ اہم سوالات تھے. آئیے جانتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمد للہ نحمد اللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے الحمد للہ. شیخ محترم، اس وقت جو کرونا کی وبا ہے اس کے حوالہ سے کورونا کی وبا جی ہمارے لیے تو بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہے. آپ ملکی حالات دیکھ لیں اور عالمی انٹرنیشنل حالات دیکھ لیں، پوری دنیا اس کی زد میں ہے. اور بالخصوص یہ جو مساجد کو بند کیا گیا ہے، اس حوالے سے تو بہت زیادہ دل غمگین ہے. خطبات تک کی ادائیگی میں تنگی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم کچھ حد تک کرونا ہے، لیکن اس کی آڑ میں مفاد اور سیاست زیادہ نظر آ رہی ہے. بہر اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے اور اس جیسی دیگر وباؤں سے اللہ محفوظ فرمائے. تو آپ تبلیغ کے میدان میں کب سے ہیں شیخ؟ میں تبلیغ کے میدان میں تقریباً کم و بیش 20 سال سے ہوں بحمدہ تعالی. 17 سال کی عمر میں اللہ کے فضل سے میں نے ادارے سے فراغت حاصل کر لی تھی. اس کے بعد تدریس میں اور تصنیف میں اور دعوت و تبلیغ میں بحمدہ تعالی مصروف ہوں. تدریسی جو عمل ہے آپ کا وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو میں نے تدریس کا جو آغاز ہے وہ دارالحدیث محمدیہ ہے حافظ آباد میں. سب سے پہلے آغاز وہاں سے کیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کلیہ دارالقرآن ہے جناح کالونی میں، وہاں میں نے پڑھایا. اور 2 سال مرکز الامام بخاری ہے مقام حیا سرگودا میں، وہاں بھی بحمدہ تعالی نخبۃ الاحادیث اور بلوغ المرام. جو بچے اس وقت وہاں تدریس کر رہے ہیں انہوں نے ابتدائی کتابیں نحو کی اور احادیث کی مجھ سے پڑھی ہیں بحمدہ تعالی. جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ علماء کرام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کل کے علماء کرام ہیں موجودہ؟ دیکھیں جی، علماء کرام سے تو ہم خود تربیت حاصل کرتے ہیں. باقی جو نوخیز خطباء کرام ہیں جو اسٹیج کی زینت ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہی کروں گا کہ وہ ایک تو مطالعہ بہت زیادہ کریں، سیاستہ پڑھیں، سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں اور پھر اپنے اندر خشیت پیدا کریں. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ فتویٰ میں وہ جلدی نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر خشیت ہو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے. شیخ، دعوت تبلیغ کے میدان میں آپ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں؟ 2 واقعات ہیں جی. ایک تو واقعہ وہ ہے جس نے میرے حوصلے بہت بلند کیے، اور ایک واقعہ وہ ہے جس نے وقتی طور پہ تو حوصلہ توڑا تھا لیکن اللہ کی رحمت شامل آ رہی. ایک واقعہ یہ ہے کہ ہم شیخ صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے شیخ محترم سے کہا کہ شیخ محترم غربت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس پہنچنے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہوتا، تو بتائیں کیا کریں. وہ شیخ صاحب نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ پنجابی کا تھا لیکن اس نے زندگی بدل دی. وہ فرمانے لگے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ دین کے ساتھ مخلص ہیں؟ تو میں نے کہا جی دعویٰ تو نہیں ہے لیکن کوشش انشاءاللہ ضرور ہے کہ ہم مخلص ہیں. تو وہ فرمانے لگے راسخ میاں اللہ نو مت نہیں دینی پیندی، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کس حال میں ہے، بس کوشش جاری رکھو، اخلاص سے لگے رہو، اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرے گا. یقیناً یہ جو ان کا بول تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا تھا. ایک تو یہ بول اور شیخ محترم کا یہ جملہ مجھے نہیں بھولتا، اور دوسرا وہ حوصلہ شکن واقعہ نہیں بھولتا. میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی کی کتاب لکھی تھی نرمی، آج سے تقریباً 16 سال پہلے. وہ میں نے نرمی کے موضوع پر کافی احادیث جمع کی تھی. وہ ایک شیخ محترم کو میں نے پروف ریڈنگ کے لیے بھیجیں، یا میری خواہش تھی کہ اس پہ کچھ تقریض کے کلمات لکھ دیں. تو انہوں نے کافی عرصہ وہ کتاب اپنے پاس رکھنے کے بعد ویسے ہی مجھے واپس لٹا دی اور فرمایا کہ اس پہ میں کیا تقریض لکھوں، اس میں تو بس بعض احادیث ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے. تو جب انہوں نے چند ماہ اپنے پاس وہ کتاب رکھ کر ویسے ہی مجھے واپس لٹا دی تو وہ میرے لیے بڑا حوصلہ شکن واقعہ تھا جس کو میں آج تک نہیں بھول سکا. لیکن میں طلباء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایسے واقعات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت شکستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پہ توکل اور یقین رکھنا چاہیے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے.
اچھا تو شیخ اس میں جو آج کل جو اس ممبر محراب کا اس وقت تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس میں آپ آج کل کے خطبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں مسجد کی ایک حرمت ہے، عزت ہے. مسجد میں پیاز کھا کر آنا یہ جائز نہیں ہے، اور مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں ہے. کسی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ مساجد میں اور عین جب کتاب و سنت کو بیان کیا جا رہا اس وقت کوئی جغت بازی کی جائے، کچھ چٹکلے اور لطیفے سنائے جائیں. ان چیزوں نے بہت زیادہ ہمارے اسٹیج کا نقصان کیا ہے، لوگوں کے مزاج بدل دیے ہیں. اور محمود صاحب آپ یقین جانیں، دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا اسٹیج اس قدر زیادہ یتیم ہو چکا ہے کہ ایک سچے اچھے سکھ عالم دین کی گفتگو سننے کو لوگ تیار ہی نہیں ہیں. تو ہم خطباء کی خدمت میں یہی گزارش کریں گے کہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے تقدس کو سمجھیں، قرآن و حدیث کے تقدس کو سمجھیں. پھر فرشتے موجود ہوتے ہیں، جس قدر زیادہ وہ سنجیدگی کے ساتھ کتاب و سنت کی نصوص کو بیان کریں گے، اللہ ان کو بھی عزت دے گا اور اللہ کے ہاں ان کا درجہ بھی ہوگا. اچھا شیخ، آج کل خطبہ میں صفت کیا ہونی چاہیے آج کل کے خطبہ میں؟ آج کل کے خطیب میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ جی اخلاص ہے. کرائے پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، میرا کتنا پٹرول لگا ہے، میری گاڑی کتنی قیمتی ہے اور مجھے بچت کیا ہوئی ہے. اس طرح کی نکمی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے اور موضوع کے ساتھ پوری دیانت ہونی چاہیے، یعنی کہ کئی مہینے اور ہفتے لگا کر ایک موضوع تیار کرنا چاہیے. اور شیخ آج کل آپ کس امام کی کتابیں زیادہ تر پڑھ رہے ہیں؟ میں شروع سے امام ابن قیم رحمہ اللہ، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. ان کی کتابیں بڑی شاندار ہیں، بڑی روحانی، روح پرور اور بڑی ایمانی کتابیں ہیں. بعض کتابوں کی ٹرانسلیشن اور تراجم جو ہے وہ ہو چکے ہیں اردو زبان میں. میں تو خطباء کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں اور وصیت بھی کرتا ہوں کہ ابن قیم کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. اچھا شیخ، آپ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتنی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے؟ الحمدللہ میری تصانیف کردہ کتابوں کی تعداد تقریباً 3 درجن کے قریب ہے. تقریباً ماشاءاللہ 3 درجن کے قریب ہے. سب سے پہلے ابھی میں جامعہ اسلامیہ صادق آباد حضرت امام زاہدی حفظہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا، تو بیروت سے میری 2 کتابیں اصول فقہ پر اور اصول حدیث پر عربی زبان میں بیروت سے شائع ہو چکی تھیں. الحمدللہ میں خطبات بھی لکھتا ہوں، تراجم بھی کرتا ہوں اور فنون پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیزیں لکھی جائیں. تو تقریباً ان کی تعداد 3 درجن سے انشاءاللہ زائد ہے، کم نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا شیخ، قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قادیانیوں کے بارے میں میری وہی رائے ہے جی جو سکھ علماء دین کی ہے، کہ یہ زنادقہ ہیں، زندیق لوگ ہیں. یہ صرف کافر نہیں ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں. اور میں تو دلائل کی روشنی میں ان کو عیسائیوں سے اور یہودیوں سے زیادہ بدتر کافر سمجھتا ہوں. یہ کلمے کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، مکہ مدینے کا نام لیتے ہیں، احادیث کا نام لیتے ہیں اور ان کی من چاہی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک گناہ ہے. جی یہ زندیق لوگ ہیں پرلے درجے کے. اچھا شیخ، آپ آج کل خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو اہم پیغام ہے آج کل کی ان کی ضرورت ہے؟ اس موضوع پر میری 2 کتابیں ہیں. ایک تو گھر برباد کیوں ہوتے ہیں اور ایک میری کتاب ہے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. یہ ہر مسلمان عورت کو پڑھنی چاہیے دونوں کتابیں. باقی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدمت میں عظمت ہے. جو بیٹی خدمت گزار ہو، جو بہن خدمت گزار ہو، جو بیوی خدمت گزار ہو، اللہ اس کو بڑی عظمت دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت سے منہ نہیں چرانا چاہیے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بہت بڑی عظمت ہے. اور میں خواتین کی خدمت میں یہی 2 باتیں پیش کروں گا. ایک تو وہ شرم و حیا کے زیور سے راستہ و پیراستہ رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اعزہ و اقرباء کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اچھا شیخ، عالم دین کے بچے اکثر دیکھا گیا دین سے کافی زیادہ دور رہتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ تو آپ ان بچوں کی بد نصیبی کہہ لیں. ایک عالم کے بچے تو عالم ہی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے عبداللہ حسن، وہ اللہ کے فضل سے قرآن سنا رہا ہے، تراویح سنا رہا ہے. میری بیٹیاں ہیں بحمدہ تعالیٰ، اس سال انہوں نے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا ہے، بیان کر رہی ہیں. تو عالم کے بچے عالم ہی ہونے چاہیے. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ بچے ہی وہ ہیں جو عالم ہیں. اپنے بچوں کو مسجد دینی چاہیے، مدرسہ دینا چاہیے اور حدیث دینی چاہیے، سیرت دینی چاہیے. تو جو بچے عالم نہیں بن پاتے علماء کرام کے، ایک تو بچوں کی بد نصیبی ہے
اور دوسری یہ بات ہے کہ شاید کئی بچے صرف اس لیے شاید عالم نہیں بنتے کہ چونکہ ہمارے پاپا کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی، ان کے پاس وسائل بہت تھوڑے تھے، وہ دنیا کے پیمانے میں جب ان چیزوں کو تولتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں حوصلہ شکن تو ہوتی ہیں۔ شیخ آپ اذکار اور وظائف اکثر خطبات میں زیادہ تر بتاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محمود صاحب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو ذکر والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر والا نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اس وقت آپ کے ملک پاکستان میں جتنا شرک ہے، جتنی بدعات ہیں، جتنی فحاشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذکر الہی کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کبر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس میں عقیدہ بھی ہے، ذکر میں شفا بھی ہے، ذکر یہ رحمت بھی ہے، ذکر یہ برکت بھی ہے، اور ذکر یہ نجات بھی ہے۔ کوئی ایسا غم نہیں ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا، لیکن آپ کی وساطت سے میں ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی غم اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اور جس کی دعا رسول اکرم علیہ السلام نے بیان نہ کی ہو۔ دنیا میں کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو اذکار کی وجہ سے نہ ملتی ہو۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہر سو نوست ہے، بے برکتی ہے اور پریشانیوں کا ڈیرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اذکار سے دور ہو گئے ہیں۔ شیخ آپ فارغ وقت میں اپنے گھروں میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ بھی فارغ ہیں، ظاہری بات ہے، پروگرام بند ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں فارغ وقت میں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ لاک ڈاؤن میرے لیے تو اللہ کی رحمت ثابت ہوا ہے۔ اتنے مبارک دن میرے کبھی نہیں گزرے۔ یہ ڈیڑھ ماہ جو میرا گزرا ہے، میری یہ کتاب ہے برہان الخطیب، وہ بھی حمدہ تعالیٰ مکمل ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک دو کتابوں کے میں نے تراجم شروع کیے تھے، وہ میں نے کمپلیٹ کیے ہیں، اور اسی طرح میں الحمدللہ ایک دو کلاسز بھی لے رہا ہوں۔ تو بہت زیادہ مبارک وقت گزرا ہے جی اللہ کے فضل سے، اللہ بس قبول فرمائے۔ شیخ آپ مستقبل میں مزید کوئی علمی اور عملی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرا عوام کو بتائیے گا۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، چند صورتوں کا میں نے کر لیا ہے۔ یہ جس طرح تفسیر حسن البیان ہے نا، انشاءاللہ ایک جلد میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کوشش کریں گے کہ ان کی روحانی تعبیر ہو، قرآن کا پیغام ہو اس میں۔ ایک تو یہ کام کچھ جاری ہے اور مستقبل میں اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسرا میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ مستقبل قریب میں خطباء کے لیے کوئی اکیڈمی قائم کی جائے، جس میں میں کوشش کروں گا کہ مختلف جامعات سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں اور ان میں خطابت کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی ایک تو تربیت کی جائے اور ان کو خطابت کے اصولوں سے آگاہ کیا جائے، اور پھر ان کو کتابیں مہیا کی جائیں اور ان کی مکمل تربیت کی جائے اور مالی اعانت کی جائے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، جو اس وقت موجودہ حالات ہے اس میں کرونا سے بچاؤ کی کوئی احتیاطی تدابیر یا کوئی قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج آپ عوام الناس کو بتائیں۔ محمود صاحب صبح و شام کے اذکار پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، کوئی وبا آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں مسجد سے دور کیا جا رہا ہے، اس فیصلے پر ہمیں مزید غور کر لینا چاہیے، کیونکہ مساجد یہ شفا خانے ہیں۔ ایک تو صبح و شام کے اذکار پر پابندی کریں، اور بالخصوص رسول رحمت علیہ السلام نے امراض سے بچاؤ کے لیے جو اذکار بیان کیے ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ اذکار پابندی سے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ شیخ آپ عوام الناس کو کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے آخر پہ؟ میں آخر میں یہی پیغام دوں گا جی کہ قرآن شریف کے طالب علم بن کر جئیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں، چاہے ایک آیت کی پڑھیں۔ جس انسان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، آپ اگر مائنڈ نہ کریں، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جس انسان کی عمر 40 سال ہے، مجھے آپ بتائیں میرے ناظرین، اب جس کی عمر 40 سال ہے، اس کو قرآن کی 40 آیات کا بھی ترجمہ نہیں آتا، کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ یہ ہماری ماضی قریب میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا لاہور میں۔ قرآن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جو انسان 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی قرآن کو نہیں دیتا، وہ قانونی اور موروثی مسلمان تو ہو سکتا ہے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو آپ کی وساطت سے ایک تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک سالے اچھے نوجوان ہیں اور دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کر رہے ہیں، اور علماء کی دروازوں پہ جا کر آپ اچھے پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کی وساطت سے جی میرا پیغام قرآن ہے۔ بچیوں کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، حدر پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں۔ چاہے آپ کا بچہ موچی ہے، نائی ہے، آپ کا بچہ کریانے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جس کو معوذتین کا بھی ترجمہ نہیں آتا، آیت الکرسی کا بھی ترجمہ نہیں آتا،
وہ کیسا مسلمان ہے, اس نے رسول عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی ہے, اس نے قرآن کی کیا قدر کی ہے. تو میرا جی پہلا اور آخری یہی پیغام ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, نیک بنیں اور نیکی پھیلائیں, اور قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں. فیس بک پر, واٹس ایپ پر, جہاں جہاں آپ کا بس چلے آپ قرآن کے دائی بن کر جئیں. اور شیخ آج کل ہمیں سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی, یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. ہم لمحہ بھر میں اپنا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نعمت بن جائیں, تو ان کا مثبت استعمال کریں. روزانہ اچھی پوسٹ کریں, اچھی حدیث نشر کریں, بخاری شریف سے کوئی حدیث لکھ کر آپ پوسٹ کر دیں, کسی اچھے عالم کا کلپ آپ آگے شیئر کر دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایک بہت بڑے دائی کا درجہ پا سکتے ہیں. ہر گھر میں موبائل بھی ہے, ہر چیز ہے, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بھی ہے ہر گھر میں. تو یہ چیز, یہ جو لوز یوز ہے نا ہمارے بچوں کا, لوز یوز یعنی اچھا استعمال نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں آ چکی ہیں. وگرنہ اگر ہمارے نوجوان بچے اس شعور سے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں کہ میں مسلمان ہوں, وہ اپنے موبائل سے ثابت کریں یہ کسی مسلمان کا موبائل ہے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جی, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شیخ آپ کے خاندان میں سب سے پہلے اسلام کا کام کیسے شروع ہوا, یہ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, میرے جو دادا جان تھے حاجی نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ, نماز کے بہت زیادہ پابند تھے, بڑے موحد انسان تھے. میری زندگی کے جو پہلے 10 سال ہیں وہ اپنے دادا جان حاجی نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرے ہیں. ایک تو نماز کے بہت زیادہ پابند تھے, وہیں سے مجھے شوق ملا. پھر وہ رزق حلال کمانے والے تھے. غربت کے باوجود محمود صاحب انہوں نے اس دور میں 2 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا تھا. اور میرے والد گرامی جماعت کے بہت بڑے عالم دین تھے, حضرت مولانا حکیم عبد الرحمن راسخ رحمۃ اللہ علیہ, حکیم بھی تھے, طبیب بھی تھے, اور ان میں ایک صفت تھی کہ وہ بڑے ملنسار تھے, اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں جس نوجوان کو ملوں اس کو میں مدرسے میں داخل کروا دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بیکار, نکمے, خطا کار کو جو اپنے دین کا علم دیا ہے, ایک تو یہ اول تاخر اللہ کی رحمت ہے, لیکن وہ میرے والد کے جذبے کی بھی برکت ہے کہ جو وہ لوگوں کے لڑکوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں رکھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو دین کا دائی اور سپاہی بنا دیا. تو یہاں پر میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا سمجھیں, اس کو دین کے قریب کریں, مدرسے کے قریب کریں. اللہ آپ کی اولادوں کو ضائع نہیں کرے گا, اس کی تربیت اچھی. اسی طرح میرے چچا جان ہیں پروفیسر عبدالستار حامد صاحب, وزیر آباد میں ہوتے ہیں, مفسر قرآن ہیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے وہ ایک عرصہ امیر رہے ہیں, اب وہ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے. مفسر قرآن ہیں, پروفیسر ہیں, اور ہمارے محسن ہیں, بڑے محترم ہیں. اسی طرح ہمارے ایک چچا جان ہیں, میرے دوست بھی ہیں, مولانا محمد سلیمان عصری حافظہ اللہ, فروخ آباد میں ہوتے ہیں, نائب امیر رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پنجاب کے, اور ماشاءاللہ دین کے دائی ہیں. وہاں ایک جامعہ تعلیم الاسلام ہے, وہاں خطیب ہیں. ہمارا خاندان بحمدہ تعالیٰ یہ علماء کا خاندان. مولانا اعظم ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ میں, وہ میرے چچا جان مولانا سلیمان عصری حافظہ اللہ ان کے سسر تھے. اسی طرح جو میرے پھپھو زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, وہ پروفیسر ہیں, عالم ہیں, سب خطیب ہیں بحمدہ تعالیٰ. اچھا شیخ, آپ نے خطابت کا میدان کہاں سے شروع کیا, آج آپ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں نے جو خطبہ جمعہ ہے وہ میں نے کیلیاں والا شریف سے شروع کیا ہے. علی پور چٹھا کے پاس ہے کیلیاں والا شریف, اس کو عرف میں کہا جاتا ہے, اس لیے میں نے لفظ شریف بول دیا. کیلیاں والا میں نے اس کو شروع کیا ہے. تو الحمدللہ شروع سے ہی خالص کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے ہیں. آغاز میں بھی بڑی برکت تھی, درمیان میں بھی بڑی برکت تھی, تو اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکتیں عطا فرمائی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطابت کو فن نہیں سمجھنا چاہیے, خطابت کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری اچھی طرز ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا, یا کسی کی کاپی کروں گا تو آگے بڑھوں گا. ان تمام سوچوں سے بالا تر ہو کر خالص کتاب و سنت جو ایک فطرتی انداز ہے, اس انداز میں آپ بیان کریں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. شاید اس وقت آپ کمال آباد میں ہیں؟ جی الحمدللہ, میں تقریباً 10 سال سے جامعہ مسجد ربانی کمال آباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. لوگ بڑے ذوق شوق اور محبت سے بحمدہ تعالیٰ آتے ہیں. اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے جی. وہاں ہمارے محمد یونس ربانی صاحب ہیں مسجد کے صدر, نہایت محترم اور بڑے مخلص انسان ہیں. جی ناظرین, یہ تھے شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ. ہم ان کے پاس پہنچے, کچھ اہم سوالات تھے, آپ نے ملاحظہ فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.